لله الذي أعز وارتفع. الحمد لله الذي أعز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخزى. الحمد لله الذي خلق فأبدأ ما خلق السماوات والأرض فتقا ثم فتك ما رتق، وأقسم جل جلاله بالشفق والقمر إذا اتسق والليل وما وسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق. والحمد كله لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والثناء كله لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، باسط الأرض ورافع السماوات، عظيم البركات، كثير الرحمات، منزل الآيات البينات. والحمد كله والذكر كله والشكر كله والثناء والعبادة والقيام والركوع والسجود كله لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا، وأرسل محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، وأرسل محمدا بالكتاب المبين وبتنزيل حكيم وبكتاب مبين وكتاب مجيد وبكتاب عزيز. والحمد والثناء كله لله الذي خلق الأرض والسماء بقوته، هو الحكيم قويا، هو الأعظم قويا، هو الرفيع قويا، هو العادل قويا، هو الواحد الأحد الفرد الصمد بقوته، هو العلي بقوته، هو العادل بقوته، هو الحاكم بقوته، هو الولي بقوته، هو العزيز بقوته، هو الرفيع بقوته، خالقا وعزيزا ومالكا وحاكما وعاطلا بقوته، جبارا بقوته، عظيما بقوته، مجيدا بقوته، وليا بقوته، عليما بقوته، سميعا بصيرا، خافضا باسطا، رافعا نازلا، حاكما آمرا بقوته، خالقا وليا بقوته، منزل الآيات بقوته، مرسل الحياة بقوته، منزل البينات بقوته، ولي الأمر بقوته، غافر الذنب بقوته، قابل التوب بقوته، شديد العقاب بقوته، ذي الطول بقوته، وليا وغالبا ومليكا وملكا ومالكا بقوته، قديرا وقادرا ومقتدرا بقوته، رب السماء والأرض بقوته، مالك الكون والملكوت بقوته، خالق الأرض والسماء بقوته، يعلم قطر الأمطار بقوته، في علمه عدد أوراق الأشجار بقوته، يعلم ذرات البحار بقوته، خالق الأغمار بقوته، في علمه زهور وثمار والهيطان في البحار بقوته، عليا مجيبا بقوته، رافيا وعاقلا بقوته، مرسلات عرفا بقوته، آصفات أصفا
بقوته ناشرات نشرا بقوته فارقات فرقا بقوته زاريات زرقا بقوته عاديات ذبحا بقوته موريات قدحا بقوته والذاريات ذروا بقوته مرسلات عرفا بقوته آصفات أصفا بقوته مرسلات عرفا وعريفا ومعروفا بقوته عازمات عزما بقوته أصفحات بقوته الإيطان بقوته عاديات ذبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا بقوته والسماء ذات الحبك بقوته والسماء ذات البروج بقوته سقف المرفوع بقوته بيت المعمور بقوته عظيم الأعظم بقوته السماء بقوته والأرض بقوته ثقيلا وعزيلا حاملات عرشا بقوته نازلات عزما بقوته جاريات يسرا بقوته مقسمات أمرا بقوته آذرات حجرا بقوته عليا بقوته ملكا ومليكا بقوته مالك الملك والملكوت بقوته رفيعا ورافعا بقوته واحدا صمدا وفردا بقوته بجلاله بقوته معبوديته بقوته مع إلهيته بقوته معبودا ومسجودا وإلها بقوته خالق الأرض والسماء بقوته رب الأرض والسماء بقوته فالق الحب والنوى بقوته يعلم قطر الأمد بقوته في علمه عظيما بسط الأرض على الماء بقوته رفع السماء بقوته فإذا النجوم طمست بقوته والجبال نصفت بقوته والرسل حكتت بقوته ليوم الفصل بقوته ليوم العزم بقوته بكتاب الأمر بقوته والملك والإنس والجان والأنبياء بقوته رفيعا برفعته وقوته مجيبا بقوته وكيلا بقوته كفيلا بقوته عزيزا بقوته نزيبا بقوته قويا وعادلا وحكيما ورفيعا ومجيبا بقوته مسجودا بقوته ملكه بلا مثل بقوته ملكوته دائما بقوته أضحك وأبكى بقوته أسعد وأشقى بقوته أوجد وأبلى بقوته خفض وبسط ونزل ورفع بقوته بقوته إنه تعالى إن الله لقوي عزيز تكبير بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ما من رجل يلي أمرا من أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم ويتعب إلا لم يكن معهم دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس إلى آخره أو كما قال رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، مکرم، معزز، محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آپ کی خدمت میں کلام اللہ میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح کلام اللہ کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے. تمام تر حاضرین، سامعین، ناظرین کو اللہ اپنی رضا کی خاطر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. تھوڑا سا ٹائم بس ذرا جاگ کے بیٹھیں. جو سو جائے وہ تو پھر بیچارے کو کوئی پتہ چلتا، جو لمبا سو جائے. قرآن مقدس کا ایک عظیم اعجاز ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. قسم قرآن کہاں اٹھاتا ہے؟ جہاں پہ بڑا اہم معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے بات کرتا. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات قسمیں نہ بھی اٹھاتے تو ایک مسلمان مومن انسانوں کو یقین کرنا چاہیے تھا. لیکن کیوں اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں قرآن میں؟ لتاکید الکلام، تاکہ کلام میں تاکید پیدا ہو جائے، پتہ چلے کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت. قرآن کو دیکھو، 116 مقامات میں قرآن مقدس میں دنیا کا ذکر ہے اور 116 ہی مقامات کے اوپر قرآن مقدس میں آخرت کا ذکر ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہے؟ اب یہ میزان جو ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو ایک ہی طریقے سے قرآن نے ذکر کیا. فرمایا اس سے نکلنا انسان کے لیے مشکل مرحلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں قسم اٹھا کے ذکر کیا ہے. 153 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا اور 153 مقامات کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے. کیوں؟ یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے. شیطان زور لگاتے ہیں انسان کو دنیا کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومن مسلمان انسانوں کو راغب کرتے ہیں آخرت کی طرف. والشیطان یزین اعمالکم ویبعدکم من رحمت الرحمن.
شیطان تمہارے برے اعمال کو مزین کرتا ہے تاکہ تم کو رحمان کی رحمت سے دور کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، مولانا آیت تلاوت کر رہے تھے کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا. شیطان کی بات کو تسلیم کرنا گویا کہ اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بڑا اہم لفظ بولا ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ، جو ابلیس نے گمان کیا تھا نا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا آج اس ظالم نے وہ گمان سچ کر کے دکھا دیا. اکثر لوگ شیطان کے پیچھے جاتے ہیں. اب قرآن مقدس نے بہت سے مقامات کے اوپر قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ انسان جس چیز سے تو غافل ہے، فرمایا یہ تیری غفلت جو ہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں دوسری طرف دھکیل کے لے جائے. دنیا کے معاملات میں غفلت کر، لیکن آخرت کے معاملات میں تمہیں غفلت کرنے کی اجازت نہیں ہے. فکر آخرت، آخرت کا درد جو ہے یہ دو چیزوں کا محتاج ہے. ان دو چیزوں کا خیال کر، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے قریب بھی نہیں جانے دے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق اللہ تعالی. مفہوم حدیث کا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کریم کا حق دے جس طرح اس کا حق دینے کا حق ہے. تو دوسرا کیا کر؟ آتے کل ذی حق حقا، فرمایا خالق کا حق بھی دے اور مخلوق کا حق بھی دے. نہ خالق کے حق میں کوتاہی کر، نہ مخلوق کے حق میں کوتاہی کر. ان دو حقوق کا خیال کر دنیا کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے قریب نہیں جانے دے گا. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعطِ کل ذی حق حقا، ہر ایک کا حق ادا کر. اب خالق کا حق کیا ہے؟ اب سن کیا ہے؟ سجدہ حق خالق کا کسی غیر کو دینے کی اجازت نہیں. قیام حق خالق کا کسی غیر کے سامنے دوزانو ہو کے یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. طواف اللہ کے گھر کا کسی اور کا طواف جائز نہیں. سجدہ صرف ایک کے سامنے کر. نظر نیاز عبادت ذکر اذکار تسبیح تحمید تکبیر تحلیل صرف ایک کی کر، کسی اور کی کرنے کی اجازت نہیں. یہ اللہ کا حق. مخلوق کا حق کیا ہے؟ جن چیزوں کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان کا جب تک حق ادا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حق میں تخفیف کرے گا، لیکن مخلوق حقوق العباد جو ہے، حقوق الناس جو ہے، حقوق المخلوق جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں زور دیا؟ فرمایا دنیا کی عدالتیں یہ تو ایسے ہی ہیں، جو اللہ کریم کے سامنے جس دن تو نے جانا ہے اس دن کی فکر تیرے ذہن میں رہے. کیسے؟ دل تیرا جو ہے وہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، لیکن کیسے؟ جس وقت تو دو حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ کا حق بھی دیتا ہے، مخلوق کا حق بھی دیتا ہے. تو فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ تعالیٰ تو ایک دھاگے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم کرتا نہیں. وہ تو عادل بادشاہ کیا حکومت ہے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وہ تو فیصلے کا دن ہے، اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی نہیں. وہی چیز تمہیں ملے گی جو تم نے دنیا میں کی ہے. اب قرآن پاک نے 6 قسمیں اٹھا کے ایک مقام پہ کہا، 5 قسمیں اٹھا کے ایک مقام پہ، 3 قسمیں اٹھا کے ایک مقام پہ، 4 بہت زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں. کیوں؟ تاکہ انسانوں کو پکا یقین ہو جائے کہ کل کو تم میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو. قرآن نے کیسے سمجھایا؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ
فما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے، کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں جو اس کو رفع دفع کر سکے، جو اس کو ہٹا سکے، کسی دنیا میں کسی کی بھی طاقت نہیں۔ اللہ تو نے قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ بغیر قسم کے بھی قرآن ذکر کر سکتا ہے، لیکن فرمایا لتاکید الکلام، جس وقت قسم اٹھائی جاتی ہے دوسرا بندہ شک کرنے کی گنجائش رکھتا نہیں۔ فرمایا او لوگو، اس لیے بندہ تو ایک قسم اٹھائے، اس کی قسم پہ یقین کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میں خدا نے 6 قسمیں اٹھا کے تمہارے بارے میں تم کو سمجھا رہا ہوں۔ کیوں 6 قسمیں اٹھائی ہیں؟ تاکہ تیرے لمحے لمحے میں فکر ہو اس دن کی، تاکہ تیری ہر حالت میں فکر ہو اس دن کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، فرمایا مجھے طور پہاڑ کی قسم، مجھے اس طور پہاڑ کی قسم جس طور پہاڑ کے اوپر میں نے موسیٰ کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا ہے، مجھے اس طور پہاڑ کی قسم جس کی جانب ہم موسیٰ کو آوازیں دیتے تھے، طور سینا تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، طور سینین وہذا البلد الامین، ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، مجھے اس طور پہاڑ کی قسم جس طور کی دائیں جانب پہ میں موسیٰ کو بلا کے نجیا آہستہ آہستہ باتیں کرتا تھا، مجھے اس طور پہاڑ کی قسم جو مرکز ہے میں خدا اور موسیٰ کے ساتھ تکلم کلام کرنے کا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، مجھے اس طور پہاڑ کی بلند چوٹی کی قسم ہے جس چوٹی کے اوپر موسیٰ پیغمبر میرے ساتھ باتیں کر کے لذت حاصل کرتا تھا۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، مجھے اس طور پہاڑ کی قسم جدھر موسیٰ بیٹھ جاتا آہستہ آہستہ بادل کے اندر سے آواز آتی نجیا، جس طرح 2 بندے بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں تیسرے کو آواز آتی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى، نجوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نجوہ 2 بندے جس وقت بیٹھ جائیں 2 باتیں کریں تیسرا کان بھی لگائے اس کو سمجھ آتی نہیں۔ جہاں پہ فرمایا نجوہ وہاں پہ فرمایا نجیہ، موسیٰ پیغمبر اپنے بھائی ہارون کو لے کے گئے ہیں، لیکن میری کلام صرف موسیٰ سے ہوتی تھی ہارون سے نہیں۔ ہارون علیہ السلام نے بڑا کان لگایا ہے، لیکن اللہ فرماتے نجیہ وہ تو میری اور موسیٰ کی سرگوشیاں ہوتی تھی ہارون کو پتا نہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، مجھے اس طور پہاڑ کی قسم جس کی بائیں جانب سے میرا موسیٰ گزر رہا تھا، مجھے اس طور پہاڑ کی قسم جس پہاڑ کی بائیں جانب سے موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ہم نے کیا کیا نادینا ہو، ہم نے آواز دی، ندا کہتے ہیں اونچی آواز کو، ندا کہتے ہیں، فرمایا نادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، میں نے موسیٰ پیغمبر کو آواز دی ہے، موسیٰ بائی جانب سے گزر رہے ہیں طور پہاڑ کے، نادیناہ، میں نے کہا موسیٰ ادھر آ، قربناہ، قربناہ، قربنا باب تفعیل متکلم ماضی کا صیغہ ہے، قربنا ہو، ہم نے موسیٰ پیغمبر کو اپنے قریب کیا ہے۔ والطور، مجھے اس طور پہاڑ کی قسم جس پہاڑ کے اوپر میں نے موسیٰ کو بلا کے 40 راتیں رکھا ہے،
مجھے والطور، مجھے اس طور پہاڑ کی قسم جس کی چوٹی کے اوپر ہم نے موسیٰ پیغمبر کو تورات کی تختیاں دی۔ فرمایا بڑا مقدس مقام ہے، والطور وکتاب مسطور۔ فرمایا مجھے طور پہاڑ کی قسم وکتاب مسطور، اور مجھے سطروں میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ طور پہاڑ بھی بڑا بلند ہے، بڑا مقدس مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمانا فخلعنا علیک، موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کے آگے آؤ۔ کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ یہ ایک مقدس وادی ہے۔ وکتاب مسطور، مجھے طور پہاڑ کی قسم، وکتاب مسطور، مجھے سطروں میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ علماء جانتے ہیں وکتاب بن یہ تنوین غننے کی جو آواز دیتی ہے یہ معنی دیتی ہے کتاب بن مسطور، کتاب کریم۔ معنی کیا ہوتا ہے تنوین تعظیم کی کہ یہ اتنی کتاب کریم ہے کہ ساری آسمانی کتابیں بھی مل جائیں اس کریم کتاب کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ کتاب بن یہ جو تنوین تعظیم کی معنی کیا ہے کتاب کریم، کتاب عزیز، کتاب مجید، کتاب مبین، کتاب حکیم، کتاب عزیز۔ وہ لوگوں جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابوں سے اعلیٰ کتاب قرآن ہے، ساری کتابوں سے مقدس کتاب قرآن ہے، ساری کتابوں سے عرفہ کتاب قرآن ہے۔ کرامت قرآن میں، فرمایا نبوت اور رسالت محمد کی قرآن میں ہے، فصاحت بیان قرآن میں، طلاقت لسان قرآن میں، حکمت لقمان قرآن میں، فرمایا امامت نبوت رسالت صداقت کے قوانین میں نے قرآن میں ذکر کی ہیں، حلم بردباری فکر دنیا آخرت معیشت معاش ساری ہم نے قرآن میں رکھی ہے۔ کتاب مسطور، مجھے سطروں میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، رق منشور کھلے اوراق میں نشر کی گئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ لقول فصل وما هو بالحزل، اس میں فضول چیزیں بھی کوئی نہیں، یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ فرمایا نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالحزل کتابہ کتاب کریم۔ فرمایا نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی اہم خبریں بھی قرآن دیتا ہے۔ نبأ اس خبر کو کہا جاتا ہے جو بڑی اہم ہو، خبر جو لفظ ہوتا ہے اس میں صدق کذب کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پہ نبأ کا لفظ آتا ہے معنی کیا ہے؟ نبأ وہ لوگوں بڑی اہم خبر ہے، بڑی کیا ہے؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، من سبأ بنبأ یقین، اہم خبر تھی نا وہ پرندہ جو لے کے آیا ملکہ بلقیس کی، تو نبأ جہاں پہ لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے بڑی اہم خبر ہے، خیال کرنا یہ معمولی خبر نہیں۔ نبأ ما قبلکم فی رق منشور، یہ کھلے اوراق میں قرآن لکھا ہوا موجود ہے۔ کتاب مبین، مبین ایسی واضح ہے، ایسی واضح کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی ہو سکتی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا عیب فی لا شک فی، اس میں نہ کوئی عیب نہ ریب نہ ظن نہ وہم نہ گمان نہ تصور نہ تخیل نہ خیالات نہ کہانیاں نہ قصص جھوٹے ہیں، بلکہ کیسی ہے قول فصل، فیصلہ کن، بات جو ہے وہ کرنے والی اللہ کی کتاب ہے۔
مجھے طور کی قسم، مجھے سطروں میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، کھلے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ اللہ کیوں اتنی قسمیں اٹھا رہے؟ طور کی پہلی قسم کتاب مستور، دوسری قسم فی رق منشور، کھلے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، تیسری قسم ہے والطور کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور۔ مجھے بھرے ہوئے گھر کی قسم، معمور اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو کسی ٹائم کے اوپر بھی خالی نہ ہو۔ والبیت المعمور، مجھے ملائکہ کے بیت اللہ کی قسم، والبیت المعمور اس بھرے ہوئے گھر کی قسم۔ امام طبری، علامہ عماد الدین، دوسرے فقہا فرماتے ہیں بیت المعمور، اسی بیت اللہ کے اوپر بیت اللہ ہے، اسی بیت اللہ کے اوپر جس کا طواف یوں ملائکہ کرتے ہیں۔ ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000 ملائکہ عبادت کرتے ہیں۔ جو ایک دفعہ وہاں پہ عبادت کر کے جاتا ہے، ما یاتی قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے دوبارہ اس کی باری آتی بیت المعمور، مجھے اس ملیان بھرے ہوئے گھر کی قسم، طور کی قسم، سطروں میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، کھلے اوراق والی لکھی ہوئی کتاب کی قسم، والبیت المعمور، مجھے بیت معمور کی قسم، والبحر والسقف المرفوع، مجھے بلند چھت کی قسم، مجھے بلند چھت کی قسم ہے، والسقف المرفوع، جس کو بلند کیا گیا ہے۔ کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے، جس کی بلندی تک کوئی پہنچ سکتا نہیں۔ والسقف المرفوع، وہ کیسا چھت ہے؟ فرمایا والسماء ذات البروج، اس برجوں والے آسمان کی قسم، والسقف المرفوع، مجھے اس بلند چھت کی قسم۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 5 ہو گئی۔ طور، کتاب مستور فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، چھٹی قسم کیا؟ والبحر المسجور، مجھے ابلتے سمندر کی قسم، اگلتے سمندر کی قسم، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، مجھے ابلتے اچھلتے اگلتے سمندر کی قسم، والبحر المسجور۔ کبھی آپ نے سنا ہے سمندر ابلتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لو، سمندر کے درمیان سے یوں لاوا اٹھتا ہے، آگ بھی چل رہی ہے اور ساتھ سمندر کا پانی بھی چل رہا ہے۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا، ان اللہ تعالی قال فی کتابہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ حَقًّا لَا شَكَّ فِيهِ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے نا والبحر المسجور، ابلتا ہوا سمندر، کہ لوگوں یہ دیکھو قرآن مقدس کی حقانیت ہے۔ کوئی بندہ پانی میں آگ جلا کے دکھائے، کوئی جلا سکتا ہے؟ فرمایا قرآن نے جو کلمات بولے ہیں اس میں شک ہو سکتا نہیں۔ والبحر المسجور، مجھے طور پہاڑ کی قسم، لکھی ہوئی سطروں میں کتاب کی قسم، کھلے اوراق میں محفوظ کتاب کی قسم، ملائکہ کے بیت معمور کی قسم، بلند چھت کی قسم ہے، ابلتے ہوئے سمندروں کی قسم۔ سبحان اللہ، اللہ کیوں اتنی قسمیں اٹھائی؟ 6 قسمیں اٹھائی، کیوں یا اللہ؟ آگے والا جملہ دیکھو اس کے بعد قرآن فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، ان
انا حرف تحقیق ہے، پکی بات ہے۔ پیچھے اللہ نے 6 قسمیں اٹھائیں، آگے پھر تاکید والا لفظ لے کے آئے، کیوں؟ تاکہ کسی قسم کا شک باقی نہ رہ جائے۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی ہٹانے کی طاقت رکھتا نہیں۔ لما سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بندہ رات کے ٹائم پہ سورۃ طور کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت عمر رات کو نکلے، اندر سے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو جس وقت وہ پہنچا نا، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع فخر عمر بن الخطاب علی الارض، اس کے دروازے کے سامنے حضرت عمر بن خطاب زمین پہ گر گئے۔ تو فرمایا مرض شہرا کاملا، عمر بن خطاب پہنچے، حتی سمع صراخۃ المرأة، حضرت عمر بن خطاب نے ایک عورت کے کڑہنے کی آواز سنی ہے۔ جس طرح ایک عورت درد کے ساتھ آواز نہیں نکل جاتی، صراخۃ المرأة، عورت کے رونے کی اور چیخنے کی آواز سنی۔ حضرت عمر سیدھا اسی مقام پہ پہنچ گئے، دیکھا ہے وہاں پہ ایک خیمہ ہے، خیمے کے اندر سے آواز آتی ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ باہر ایک آدمی مغموم پریشانی کی حالت میں کھڑا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب پہنچ گئے، حضرت عمر نے اس آدمی سے پوچھا، انی سمعت الصراخ، میں کچھ چیخوں کی، کڑہنے کی، درد کے ساتھ جو آوازیں نکلتی ہیں، اس آواز کو میں سنتا ہوں۔ خیر کا معاملہ تو ہے، کیا ہوا؟ وہ پریشانی کی حالت میں، وہ کہتا یا رجل انی امرأۃ لیس عندها احد، میری عورت اکیلی خیمے میں موجود ہے، اس کے پاس کوئی اور عورت بھی موجود، ہی انہا تلد، اس کے اوپر زچگی کا ٹائم ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہے، درد ذہن نے اس کو آواز نکالنے پہ مجبور کیا ہے، کوئی عورت بھی کوئی نہیں۔ وَأَنَا لَا أَدْرِي كَيْفَ أُسَاعِدُهَا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی بیوی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ او میرے اللہ کے بندے، مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی عورت بھی کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان ہمارا خیمہ ہے، کوئی آتا جاتا نظر بھی کوئی نہیں آتا، اندھیری رات ہے، اکیلا میں آدمی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی بیوی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، اس لیے میں خیمے کے باہر کھڑا ہوں، مغموم حالت ہے، پریشان۔ حضرت عمر نے فرمایا ہون علیک مہلا ہون علیک، اوہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے، غم نہ کر۔ فوری حضرت عمر ابن خطاب واپس پہنچے، ادھر سے واپس چلتے چلتے سیدھا اپنی اس بیوی کے گھر میں آئے، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب۔ حضرت عمر جلدی دوڑ کے اپنی بیوی ام کلثوم، جو حضرت علی کی لڑکی ہے، کس کی لڑکی ہے؟ حضرت علی کی لڑکی ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، حضرت علی کی لڑکی ہے، عمر ابن خطاب کی بیوی ہے، عمر ابن خطاب کی بیوی ہے۔ ایک بات بس سن لو، جو آدمی کسی سے ناراض ہو، کیا وہ اپنی بچی کا رشتہ اس کو دیتا ہے؟ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت عمر میں اختلاف ہے، الیاذ باللہ، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہے، اگر ناراض ہوتے تو حضرت علی اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کو دیتے؟ تو فرمایا لما رجع الى بیت زوجتی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہم،
حضرت عمر جلدی واپس آ کے اپنے بیوی جو حضرت علی کی لڑکی ہے اس کے گھر نصیب آئے. آپ نے فرمایا اتریدین ثوابا عند اللہ، او میری بیوی کیا تم اللہ کریم سے جزا ثواب لینا چاہتی ہے؟ فما ذاک قالت فما ذاک یا امیر المومنین، کہنے لگی ہے امیر المومنین کیسے ثواب؟ آدھی رات کا وقت ہے، اس ٹائم پہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہناک امرات تصرخ، ام کلثوم جنگل ویران میں ایک عورت ہے، اس کے اوپر درد ذی کی علم درد ہے. ایسا کریں دونوں چلتے ہیں، ثواب اللہ تعالی سویا، میں تمہیں لے کے جاتا ہوں تاکہ ہم دونوں کو اللہ تعالی برابر کا ثواب دے. یہ ہے حقوق العباد کا حق ادا کرنا. یہ سارا عمر کام کر رہے ہیں اس وجہ سے آ کے کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ میں عمر سے سوال نہ کروں. فوری لے کے ام کلثوم بنت علی کو اس خیمے میں پہنچ گئے. آدمی بڑا حیران پریشان کہ یہ پتہ نہیں کون اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا ہے، رات کا ٹائم ہے. ام کلثوم کو اندر بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر اس آدمی کے ساتھ باہر کھڑے ہو گئے اور اس کو تسلی دے رہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے گا، انشاءاللہ اللہ تیری پریشانی کو دور کرے گا. فرمایا یہون علیہ، اس کو تسلی دی. تھوڑی دیر کے بعد حتی سمع صراخۃ المولود، اندر سے تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز آئی ہے. فجاءت ام کلثوم الی بابہ، حضرت عمر کی بیوی جو اندر خیمے میں موجود ہے کچھ دیر کے بعد باہر آ کے کہتی ہے ابشر صاحبک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اپنے ساتھی کو لڑکے کی بشارت دے دو. تو لفظ ام کلثوم نے بولا ابشر صاحبک یا امیر المومنین، امیر المومنین کہا. جس وقت امیر المومنین کا جملہ اس آدمی کے کانوں میں پڑا نہ تو وہ فوری اسی جگہ پہ کانپنے لگا. اس نے کہا میں امیر المومنین کے سامنے، میرے سامنے امیر المومنین کھڑے ہیں. کانپنے لگا، اندہش، کانپنے لگا. حضرت عمر نے فرمایا لا ما علیک انا اخوک، غم نہ کر، میں عمر تیرا بھائی ہوں. کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جس وقت یہ حالت اور کیفیت اس نے دیکھی نا تو حضرت عمر کو کہنے لگا امیر المومنین مجھے بوسہ لینے کی اجازت دو، میرا دل کرتا ہے کہ عمر میں تیرے پاؤں کا بوسہ لوں. یہ سارا کام حضرت عمر نے کیوں کیا؟ آخرت کی فکر تھی. اگر فکر نہ ہوتی تو عمر ایسا کام. تو فرمایا کہ یہ جو آخرت کا دن ہے یہ کب شروع ہوتا ہے؟ جس وقت تیرے اوپر موت آتی ہے. جس وقت تیرے اوپر موت آتی ہے موت سے تیری آخرت شروع ہو جاتی ہے. امام زین الدین العابدین بن علی بن حسین بن علی انہوں نے چند باتیں ذکر کی ہیں. فرمایا کہ دیکھ امام ہیں بہت بڑے. انہوں نے فرمایا اپنے اوپر اشعار لکھ کے بیان کر کے کہ میری یہ حالت ہوگی لوگوں کو سمجھایا. فرمایا موت کے ساتھ تیری آخرت شروع ہوتی ہے. جب تیری آخرت شروع ہوتی ہے یہ ایسا سفر نہیں ہے کہ تو ادھر سے جا کے تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے. یہ تیرا لمبا سفر ہے. اس سے لمبے جتنا آدمی نے لمبا سفر کرنا ہو اتنے وہ نان نفقہ پیسے زیادہ لے کے جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے زادِ راہ. جتنا لمبا سفر ہو اتنا زیادہ زادِ راہ ہونا چاہیے آدمی کے پاس نا. تو فرمایا وہ لمبا سفر ہے. کتنا لمبا؟ سفری بعید و ذاتی لن یبلغنی.
امام زین الدین العابدین بن علی بن حسین بن علی فرماتے ہیں سفری بعید وزادی لن یبلغنی قوتی ضعفت والموت یطلبنی۔ او اللہ کے بندے، جس وقت تیری داڑھی اور تیرے سر کے بال سفید ہو جائیں، جس وقت تیرے وجود کے اوپر بڑھاپا آئے، اگر جوانی کی زندگی تو نے غفلت میں گزاری ہے، جس وقت تیرے اوپر بڑھاپا شروع ہو جائے تو سمجھ تیرے سفر کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سفری بعید وزادی لن یبلغنی قوتی ضعفت والموت یطلبنی۔ او لوگوں، میرا سفر دور کا، میرے پاس زیادہ راہ کوئی نہیں، سفر میرا لمبا دور کا سفر ہے، زیادہ راہ میرے پاس کوئی نہیں۔ ضعفت قوتی والموت یطلبنی، میری کمر بڑھاپے کی وجہ سے ٹیڑھی ہو چکی ہے، میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارتا ہے، میرے ہاتھوں کی قوت کمزور ہو چکی ہے، میرے پاؤں کی طاقت نہیں ہو چکی ہے، میری کمر میں ٹیڑھ پن آیا ہے، میرا سر بڑھاپے سے شعلے مارتا ہے، میری بصارت میں قلت آئی ہے، میری سماعت میں کمی آئی ہے، میرا سفر شروع ہونے والا ہے۔ سفری بعید وزادی لن یبلغنی قوتی ضعفت والموت یطلبنی۔ او لوگوں، میرا لمبا سفر ہے، میرے پاس زیادہ راہ کوئی نہیں، میری طاقتیں کمزور ہو گئی، میری قوتیں ختم ہونے لگی، ہر روز موت آ کے مجھے ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا جس وقت یہ حالت اور کیفیت میری ہوئی، میں چارپائی کے اوپر لیٹا، اب موت مجھے ڈھونڈنے لگی، ہڈیاں میری کمزور، مرض الموت میں مبتلا ہوا، میرے پاس اٹھنے اور چلنے پھرنے کی طاقتیں بھی ختم ہو گئیں۔ سفر میرا شروع ہونے والا تھا تو لوگوں نے کیا کیا، میرے پاس تو طاقتیں بھی کوئی نہیں، زیادہ راہ بھی تھوڑا تھا، میرا لمبا سفر شروع ہونے والا تھا، موت ادھر سے مجھے تلاش کرنے لگی، میں چارپائی کے اوپر ہوں، لوگوں نے کیا کیا، وَقَدْ أَتَوْا بِطَبِيبٍ كَيْ يُعَالِجُنِي وَلَمْ أَرَ الطَّبِيبَ الْيَوْمَ يَنْفَعُنِي۔ انہوں نے کیا کیا، یہ بڑے بڑے حکیم طبیب ڈاکٹروں کو لے کے میرے پاس آئے، کیوں لے کے آئے، یعالجنی، وقد اتوا بطبیب کی یعالجنی ولم ارى الطبیب اليوم ینفعنی۔ اور جس وقت طبیب حکیم ڈاکٹر میرے پاس آ کے مجھے دیکھنے لگے تو میں نے ان کو کیا کہا، اللہ کے بندو، جس سفر میں جانے لگا ہوں دنیا کا طبیب کوئی روک سکتا نہیں، جدھر میں جانے والا ہوں یہاں پہ کوئی ڈاکٹر حکیم کی دوائی یہاں پہ چل سکتی نہیں۔ وَقَدْ أَتَوْا بِطَبِيبٍ كَيْ يُعَالِجُنِي وَلَمْ أَرَ الطَّبِيبَ الْيَوْمَ يَنْفَعُنِي۔ آج میں نے کسی طبیب حکیم کو نہیں دیکھا جو آج مجھے فائدہ دے سکے، موت سے مجھے بچانے کی کوئی بھی بندہ طاقت رکھتا۔ فرمایا پھر کیا ہوا ہے، آخر کار طبیب حکیم چلے گئے سارے، واشتد نزعی وصار الموت یجذبها، واشتد نزعی وصار الموت یجذبها، واشتد نزعی وصار الموت یجذبها من کل ارکن بلا رفقن ولا حونی۔ او لوگوں، جس وقت جان نکالنے کے لیے جماعت فرشتوں کی پہنچ جاتی ہے، واشتد نزعی وصار الموت یجذبها من کل عرق بلا رفق ولا حمنی۔
کہتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں فرشتوں کی جماعت جس وقت پہنچ جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وَاشْتَدَّ نَزْعِي وَصَارَ الْمَوْتُ يَجْذِبُهَا مِنْ كُلِّ عِرْقٍ بِلَا رِفْقٍ وَلَا هَوَنٍ۔ کہتا ہے جس وقت میرے ایک ایک بال سے روح کھینچنے لگے، جس وقت میرے ایک ایک بال سے روح کھینچنے لگے، جو روح کھینچنے والے ہیں ان میں وہ ماں والی محبت تو کوئی نہیں، وہ باپ والی محبت تو کوئی نہیں، ان کے دل میں رحم بھی کوئی نہیں۔ کیسے انہوں نے کھینچا ہے؟ من کل رفقن من کل عرقن بلا رفقن ولا حونی۔ کہتا ہے ان کا کام ہے روح کھینچنا، وہ نہیں دیکھتے یہ پیر کی روح ہے یا فقیر کی روح ہے، کس کی بھی روح ہے، اس نے روح کو کھینچنا شروع کیا ہے۔ حتیٰ کیا کیا ہے؟ جس وقت انہوں نے روح کو نکال دیا ہے، روح نکل جاتی ہے نا انسان کی، جس وقت روح نکل گئی، امام زین الدین وہ تیرے سامنے ایک صورت ذکر کر رہے ہیں اپنے آپ کو تشبیہ دے کے۔ کہا جس وقت روح نکل گئی پھر لوگوں نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ فجاءنی رجل منہم فجردنی، فجاءنی رجل منہم فجردنی من الثیاب وآرانی وادفر افردنی۔ انہی لوگوں میں سے کوئی میرا بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی تیرا بھائی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ مجھے اٹھا کے ایک تختہ دار کے اوپر لٹا دیا۔ فجاءنی رجل منہم فجردنی من الثیاب وافردنی وآرانی۔ کہتا جلدی آ کے تختے کے اوپر لٹا کے، میرے ہی خاندان کے لوگ ہیں، میرے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، انہوں نے آ کے کیا کیا ہے؟ جلدی سے میرے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ فجانی رجل منہم فجردنی من الثیاب وآرانی وافردنی۔ انہوں نے کپڑے اتارے کوئی نہیں، جلدی سے آ کے میرے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کیا ہے، میرے کپڑوں کو پھاڑ کے مجھے غسل دینا شروع کیا ہے۔ غسل دے کے کیا کرنے لگے؟ وَأَخْرَجُونِي مِنَ الدُّنْيَا فَوَاءَ صَفَا، وَأَخْرَجُونِي مِنَ الدُّنْيَا فَوَاءَ صَفَا عَلَى رَحِيلٍ بِلَا زَادٍ يُبَلِّغُنِي۔ ہائے ہائے میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے قبیلے والے لوگ ہیں، ہائے افسوس یہ لوگ ابھی مجھے دنیا سے نکالنے لگے ہیں۔ وَأَخْرَجُونِي مِنَ الدُّنْيَا فَوَاءَ صَفَا عَلَى رَحِيلٍ بِلَا زَادٍ يُبَلِّغُنِي۔ او لوگوں یہ مجھے دنیا سے نکالنے لگے ہیں، جس وقت موت کا فیصلہ ہوتا ہے مجھے کچھ دیر بھی دنیا میں رہنے دیتے نہیں۔ کیسے انہوں نے نکالا؟ حملونی علی الاکتاف اربعۃ، حملونی علی الاکتاف اربعۃ من الرجال وخلفی لن یشیئنی۔ چار بندوں نے اپنے کندھوں کے اوپر میری میت کو اٹھایا ہے، کچھ دیر بھی مجھے دنیا میں رہنے دیتے۔ چار بندوں نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، چار کندھوں پہ اٹھا کے یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے؟ وَحَمَّلُونِي عَلَى الْأَكْتَافِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ وَخَلْفِي مَن يُشَيِّعُنِي۔ کہتا ہے مجھے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کون ہے جو میرے معصوموں کو دلاسا دے؟ کون ہے جو میری معصوم بچیوں کو پیچھے سے دلاسا دے؟ وَحَمَّلُونِي عَلَى الْأَكْتَافِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ وَخَلْفِي مَن يُشَيِّعُنِي۔ اور کون ہے جو پیچھے والے لوگوں کو، میرے معصوم بچے بچیوں کو دلاسا دے؟ کوئی بھی دلاسا دینے والا کہاں لے کے گئے؟ وَقَدَّمُونِي إِلَى الْمِحْرَابِ وَانْصَرَفُوا، وَقَدَّمُونِي إِلَى الْمِحْرَابِ وَانْصَرَفُوا، وَقَدَّمُونِي إِلَى الْمِحْرَابِ وَانْصَرَفُوا۔ انہوں نے میری میت کو محراب میں رکھا ہے،
میت کو جا کے جس وقت انہوں نے محراب میں رکھا ہے، رکھ کے کیا کیا؟ فقدمونی الی المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلی ثم ودعنی، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے مجھے نماز پڑھی، میرے اوپر یہ آخری نماز ہے۔ جو لوگوں نے میرے اوپر نماز پڑھی ہے، مجھے محراب میں اندر رکھ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے لوگوں نے میرے اوپر نماز پڑھی ہے۔ نماز کیسی پڑھی ہے؟ قدمونی الی المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلی ثم ودعنی، صلوا علی صلاة لا رکوع لها ولا سجود لعل اللہ یرحمنی۔ کہتا ہے انہوں نے میرے اوپر نماز پڑھی ہے جس میں رکوع بھی کوئی نہیں، جس میں سجدہ بھی۔ صلوا علی صلاة لا رکوع لها ولا سجود لعل اللہ یرحمنی۔ اللہ کریم تو اس وقت رحم کرتا ہے زیادہ جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے، لیکن جس وقت انہوں نے میرے اوپر نماز پڑھی ہے اس نماز میں رکوع بھی کوئی نہیں، سجدہ بھی۔ کہاں لے کے گئے؟ فی ظلمت القبر ہناک، فی ظلمت القبر لا ہناک، فی ظلمت القبر لا ہناک ولا اب شفیق ولا اخ یؤنسنی۔ کہتا ہے جس وقت مجھے اس اندھیری قبر میں لے کے گئے، ہائے ہائے اس قبر میں میری ماں کوئی نہیں۔ فی ظلمت القبر لا ہناک، فی ظلمت القبر لا ہناک ولا اب شفیق ولا اخ یؤنسنی۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور رحمت کرنے والی تیری ماں ہے۔ امام زین الدین ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جس اندھیرے میں مجھے رکھا ہے، فی ظلمت القبر لا ہناک ولا اب شفیق ولا اخ یؤنسنی۔ او لوگو، اگر دنیا پہ میں بیمار ہوتا تو میری ماں ساری رات میرے سرہانے میں، ساری رات میرے سرہانے کے اوپر کھڑی رہتی۔ فی ظلمت القبر لا ہناک ولا اب شفیق ولا اخ یؤنسنی۔ او لوگوں، وہاں پہ ماں کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، باپ کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ مانوس کرنے والا تیرا باپ وہاں پہ کوئی نہیں، وہ محبت اور شفقت کرنے والا تیرا بھائی وہاں پہ کوئی نہیں، وہ رحمت کا دامن اور گود پھیلانے والی تیری ماں وہاں پہ۔ فی ظلمت القبر لا ہناک ولا اب شفیق ولا اخ یؤنسنی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم على أمهاتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمهاتنا وآبائنا يا رب العالمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ثبتنا بالإيمان يا رب العالمين، اللهم ثبتنا بالقرآن يا إله العالمين، اللهم ثبتنا بالإسلام يا رب العالمين، اللهم اجعل آخر كلامنا بشهادة أن لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم أمتنا في حالة الإيمان يا رب العالمين، اللهم احينا بالإيمان،
وأمتنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي.